وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 55 تک کا آج کا سبق ہے، اور آج کے سبق کے دو موضوعات اہم ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کیا حق کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ یا کرامت دکھانا ضروری ہے. دوسرا، کیا ہم اپنے عمل سے اپنے رسول کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم، میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. میرا اجر فقط اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدق دل سے رجوع کرو. وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روح گردانی نہ کرنا. سورہ ہود آیت نمبر 53. سامعین کرام، آج کی آیت کا پہلے لفظی ترجمہ. قالو، کہا، یا ہودو، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی اپنی نبوت کی واضح دلیل نہیں لائے ہو. وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم
وما نحن اور ہم نہیں ہیں بتارکی چھوڑنے والے آلہتنا اپنے معبودوں کو عن قولکا تمہارے کہنے سے عن قولک وما نحن لک بمؤمنین اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ہم تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ وَإِن نَقُولُ ہم تو نہیں کہتے، یا ہم تو یہی کہتے ہیں الا اعتراک کہ تمہیں جھپٹ لیا ہے بعد آلہتنا بسوء ہمارے کسی معبود نے بری طرح۔ قال کہا انی اشہد اللہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، واشہدوا اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون کہ میں بیزار ہوں ان ہستیوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ انی بریء مما تشرکون نہ من دونہ میں بیزار ہوں ان معبودوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، من دونہ اس کے سوا، فکیدونی تو تم میرے خلاف تدبیر کرو، یعنی جو بھی تم کر سکتے ہو میرے خلاف وہ کرو، کیدونی تدبیر کرو جمیعاً تم سب، ثم لا تنظرون پھر مجھے مہلت نہ دو۔ سامعین اکرام، پہلی آیت کو ذرا دیکھیں اور اس پہ غور کرتے ہیں۔ اس آیت میں قوم جو ہے وہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہی ہے کہ تم کوئی بینہ کہتے ہیں دلیل، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ وہی بینہ ہے دلیل۔ یعنی پیغمبر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہود آپ تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کے نہیں آئے اپنے رسالت کی، جیسے کہ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کیے تھے کہ بھئی اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آئے، نبوت اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو فرشتہ آنا چاہیے تھا، لولا انزل علیہ ملک، یا پھر من چاہے معجزات طلب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح ان سے بھی کرتے ہوں گے کہ بھئی کوئی دلیل لے آؤ، کوئی اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو، تمہارے ساتھ فرشتہ ہے، یا نہریں بہا دو، یہ دلائل مختلف یعنی مانگتے تھے۔ تو ہود علیہ السلام سے بھی وہی کہ بھئی تم اگر اللہ کے پیغمبر ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو دلیل کیا ہے، تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہے؟ یعنی عقلی دلائل کو چھوڑ کے وہ ایسے معجزات طلب کرتے تھے جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی پیغمبر کی دعوت تو بصیرت پہ ہے، اعلیٰ وجہ البصیرت ہے، ان ادعو الی اللہ علی بصیرت، اور بات تو یہی ہے، یعنی ایک چیز اگر دلیل سے ثابت ہو جائے، مثال کے طور پہ وہ سورج ہے، کوئی کہے سورج ہے روشن ہے چمک رہا ہے، تو اگر کوئی تیسرا آدمی کوئی دلیل مانگے، ایک کہے سورج وہ ہے تو وہ کہے کہ بھئی دلیل کیا ہے، یعنی سورج کی آمد کا مطلب خود وہ دلیل ہے۔ پیغمبر آ گیا، وہ اپنی ذات میں ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی، دوسرے پھر اس کے پیغام کو عقل و فکر سے جانچنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح یعنی ایک حضرت علی کا میرے خیال سے مقولہ ہے کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اصل چیز تو سامعین کرام وہ پیغام ہے جو پیش کیا جاتا ہے اور جو اس کے دلائل دیے جاتے ہیں، اصل وہ دلائل ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام تو اپنی بات دلائل سے کہتے تھے کہ بھئی تمہارے وہ معبود غلط ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مقصود ہے،
تم نے اس کے راستے پر چلنا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم، یہاں بھی وہ کہا جا رہا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر چلو اس کی طرف، میں بتاتا ہوں تمہیں اس کا راستہ۔ ساری سامعین اکرام جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تفصیلات یہ پیغمبر کی دعوت میں موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ کی بندگی کے بعد جو طریقہ کار بتایا ہے اسی حضرت ہود علیہ السلام کا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارا مقصود تو اللہ ہے، تم نے دیگر معبودان باطل کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، اور ان کو پکارتے ہو، نہیں اللہ کو پکارو اور معافی مانگو اس طرز عمل کی، اور اس کی طرف رجوع کر لو، اور میں جو راستہ بتا رہا ہوں میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو۔ تو بجائے اس کے کہ قوم ان کی بات پر غور کرتی، ان دلائل پر غور کرتی، بجائے انہوں نے الٹی معجزات کا طلب کر لیا کہ بھئی کوئی دلیل تو ہے نہیں تمہارے پاس، اب دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو، یعنی ہمارے حسب منشا تم ہمیں معجزہ نہیں دکھا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو، ہماری طرح کے ایک انسان ہو، ان انتم الا بشر مثلنا، ہر رسول کو کہا گیا ہے کہ بھئی ہماری طرح کے تم انسان ہو، تم پہ وما نرا لکم علینا من فضل، یہ ابھی ہم سورہ نوح علیہ السلام کے قصے میں قوم کا یہ بات سن چکے ہیں کہ قوم کہتی ہے کہ تم پہ ہمیں کیا فضیلت ہے، تم بھی دو آنکھیں دو کان تمہارے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں، ہماری طرح کے انسان ہو۔ تو یہ بات ہے، مطلب انہوں نے یہ دلیل مانگی، بینہ ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور تم جو بات کہہ رہے ہو تو ہم تمہارے کہنے سے اپنا پروگرام بدلنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو یہ معبود اچھے لگتے ہیں۔ اب ہم اپنی طرف، یعنی مثال کے طور پہ ہم جن معبودوں کی سامعین اکرام آج 2016 ہے نا، اس میں پرستش کر رہے ہیں، کیا ہے؟ وطن ہے، کسی نے وطن کو معبود بنا لیا، ایک پارٹی ہے جو کہ کہتی ہے کہ بس ہم تو وطن ہمارا معبود ہے۔ وطن پرست پارٹیاں ہیں نا، وطن پرست پارٹیاں، یہ نام تو دیکھیں، خدا پرست نہیں ہے، وطن پرست ہیں۔ پھر عام طور پہ لکشمی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے سامعین کرام۔ لکشمی دیوی آپ کو معلوم ہے نا، دولت کی دیوی، اس کی پوجا کی جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں تو کوئی چیز یعنی ہم آڑے آنے ہی نہیں دیتی اس کی پرستش میں، نہ اللہ کا حکم نہ رسول کا حکم۔ الراشی والمرتشی فی النار حدیث موجود ہے نا، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ، تو پھر یہ ہے کہ یہ ہم تو اس حدیث کو خاطر میں اپنے لکشمی دیوی کی پوجا کرتے رہتے ہیں کہ بس پیسہ چاہیے، باقی جو کچھ بھی ہو جائے، عہدہ چاہیے جو کچھ بھی ہو جائے، کرسی چاہیے جو کچھ بھی ہو جائے، ہمیں تو بس کرسی چاہیے، ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ بیوی اگر آپ کی بے دین ہے اور آپ کو نماز سے روکتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں پڑھوں گا، مثال کے طور پہ، یا اللہ کی اطاعت سے آپ کو منع کرتی ہے، آپ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اولاد جو ہے آپ کہتی ہے ابو درس کو نہ جائیں، قرآن کو نہ سیکھیں، ہمیں وقت دیں، ہمیں ٹائم دیں، آپ بات مان لیتے ہیں، اچھا بیٹا میں تفصیل لے آؤں گا وہ پھر دیکھوں گا۔ تو قوم نے کہا کہ جو ہم نے معبود بنا لی ہیں، یعنی یہ انہوں نے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ مضمون موجود نہیں ہے، لیکن ہوا تو ایسے ہی ہے کہ پیغمبر نے دعوت اللہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اور معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پہ برسیں گی، ظاہری و باطنی۔ تو وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم تمہاری بات تم جو کہہ رہے ہو، تمہاری وجہ سے تو ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے،
وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہ تمہاری رسالت پر نہ تمہاری دعوت کو قبول کرتے۔ سامعین کرام ذرا پریشان مت ہوں، یہی سلوک ہمارا اپنے پیغمبر سے ہے۔ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہی بات کہہ رہے ہیں جو قوم ہود نے اپنے پیغمبر کو کی تھی۔ پیغمبر خدا جو ہمارے نبی ہیں، جو ہماری طرف آئے ہیں، وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ کو مقصود بنا لو۔ ادعو الی اللہ، میری تو ساری جو پروگرام ہے، سارا مشن جو ہے، حاضی سبیلی، سورہ یوسف میں پڑھ لینا آپ یہ آیت کہ نبی کا مشن کیا ہے، ہمیں ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، چلو اللہ ہی تمہارا مقصود ہے، اللہ کے راستے پر چلو تاکہ تم اس تک پہنچ جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ۔ اعلیٰ بصیرت سے وہ بلا رہے ہیں۔ اب یہ دعوت ہم تک پہنچ گئی ہے۔ سامعین اکرام ذرا غور سے سنیں، اس کا دیکھیں، ہر دعوت کا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ دعوت جو بھی ٹھکرائے گا رسول کی، اس کا حال آپ دیکھ لیں، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے عمل سے رسول کی دعوت کو ہم جھٹلا رہے ہیں، نہیں، میں تو یہی کروں گا جو کچھ کر رہا ہوں، میں تو یہی کروں گی، ایسے ہی زندگی گزاروں گی جیسے میں گزار رہی ہوں، تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے؟ یعنی ہم کہہ تو ایسا نہیں رہے، لیکن عملاً اپنے رسول سے خطاب کر رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، آپ نے رسالت کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، قرآن پہنچا دیا، اب ہم آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کی بات سے ہم اپنے مقاصد کو چھوڑ دیں، بے پردگی کو چھوڑ دیں، خلاف سنت کاموں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، سوچیں، سمجھیں، کیا ایسا ہم نہیں کر رہے؟ حضور کی دعوت، پھر حضور کے فرامین سارے ہمارے سامنے واضح ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے سامنے ہے، احکامات معلوم ہیں۔ من حیث القوم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سود کو نہیں چھوڑنا، آپ کی حکومت نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے کہ سود کو چھوڑ دیں۔ یعنی دیکھیں، ہم حکومت کیا ہے؟ ہم ہیں، ہم نہیں چھوڑنے کو تیار۔ آپ سود کے خلاف ایک ریلی نکال لیں، وزیر اعظم بننے کے لیے تو آپ ریلیاں نکال لیں، بڑے بڑے خرچے کر رہے ہیں، سود کے لیے آپ نے کوئی ریلی نکالی ہے کہ سود ہم نہیں مانتے؟ مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ورنہ میرا سیاسی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامعین کرام، میں صرف اپنا جو قومی رویہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر کو ہم بے نہیں یہی بات کر رہے ہیں۔ کیا؟ ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے پیغمبر، اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بے نہیں یہی الفاظ ہم اپنے عمل سے اپنے رسول کو کہہ رہے، اپنے اللہ کو کہہ رہے، اے اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن چند دن کی دنیا ہے، ہمیں مزے اڑا دینے دیں، پھر دیکھا جائے گا، جو کچھ بھی تو کرے گا پھر دیکھیں گے۔ یہی سامعین کرام زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ جو قوم ہود نے اپنے زبان سے کہا وہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، نہیں تو آپ مجھے بتائیں، ایسا تو نہیں ہے بھائی، ہم تو سارے اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، رسول کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارا عمل، ہر عمل جو ہے اللہ کے لیے ہے، ہم مخلص مومن ہیں، ہم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ کہہ سکتے ہیں آپ، کہیں۔ اچھا، اب یہ جو دوسری آیت ہے، ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بالسوء، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں کا عذار تمہیں مل گیا ہے،
اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس کا یہ ہے کہ نبی جو ہے اپنی قوم میں نبوت سے پہلے تو ایک اچھی زندگی گزارتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت ہوتی تھی دور جاہلیت میں، 40 سال تک ان کی بڑی عزت ہوتی تھی اور لوگ صادق الامین کے نام سے وہ مشہور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ دیکھیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر نو، تو حجر اسود کا معاملہ آیا۔ جب بلڈنگ بن گئی اور پھر حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا تو وہ تو سب شریک ہونا چاہتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ معاملہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں فیصلے کے لیے تشریف لائے تو سب لوگ خوش ہو گئے، حاذا محمد حاذا امین، اور خوش ہو گئے کہ بھئی ہم اس کا فیصلہ، یعنی پیغمبر نبوت سے پہلے اپنی قوم میں بڑا ہوشیار اور بڑا امانت دار صادق الامین ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر، اکیلے حضور کی بات نہیں دی ہے، حضور کی شان تو الگ ہے نا، لیکن اخلاقی طور پہ ہر پیغمبر، چونکہ وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پہ، یعنی سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، شعیب علیہ السلام، یا شعیب قد کنت مرجوا قبل ھذا، اے شعیب اس سے پہلے تو تم سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، جب نبوت کا تم نے اعلان نہیں کیا تھا تو ہم تو تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، تم ہمارے بڑے قائد بنو گے اور ہمیں لیڈ کرو گے ہمارے اپنے دین میں، بڑے تم ایک بڑی پر امید، ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں۔ قد کنت مرجوا قبل ھذا، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو پیغمبر جو ہے اس سے پہلے مطلب ٹھیک ٹھاک حیثیت کا ہوتا ہے، اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اور چونکہ نبوت نہیں ہوتی تو کوئی مخالفت بھی نہیں ہوتی۔ جب نبوت حق آ جاتا ہے تو پھر حق کے جو ہیں نہ چاہنے والے بھی آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کشمکش ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، اور پھر جیسے کہ آپ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، میرے اور آپ کے کی کتنی ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، 13 سال تک انہوں نے کیسے وقت گزارا، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور باقی تو ساری ان کی زندگی دیکھ لیں، مکی زندگی کیسی، یعنی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ تو یہ اسی طرح ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے کہ قوم پھر جو ہے وہ ان کو تنگ کرتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ پھر وہ جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو دیکھو ہمارے معبودوں کو تم برا کہتے ہو، اور ہمارے معبودوں کے ہمارے بددعا کی وجہ سے تم یہ مصیبت میں مبتلا ہوئے ہو، پہلے تو تمہاری زندگی بہتر تھی۔ تو یہ وہ بات ہے سامعین اکرام، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم یہ کہتے ہیں تمہارے متعلق کہ ہمارے بعض معبودوں کی بددعاؤں سے تم پہ یہ تکالیف آ رہی ہیں، تم مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ مہلت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں نبی جو ہے وہ اس پہ ہر قسم کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 سال انہوں نے فرعون کے مصر میں گزارے۔ اسی طرح ہر پیغمبر کا مہلت کا تو وقت ہوتا ہے نا، تو یہ الفاظ پھر کہ بھئی ہمیں تو کوئی تمہیں ہم جھٹلا رہے ہیں، وہ عذاب جو تم کہہ رہے تھے وہ آیا بھی نہیں، اور تم الٹا مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو، یہ ہمارے بعض معبودوں کا عذار تمہیں لگا ہے، بددعا لگی ہے، عذار بعد آلہتنا بسوء۔ تو قال انی اشہد اللہ، پیغمبر نے کہا کہ میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون،
جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا طرز ہے، جو تمہارا طرز عمل ہے کہ تم باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی سوا، تو میں اس سے بیزار ہوں۔ فقیدونی، تم مجھے نقصان پہنچا رہے ہو، مزید تم کوشش کر لو۔ فقیدونی، تمام تدابیر جمع کر کے میرے خلاف، پھر مجھے ثم لا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو۔ اب میں تلاوت کروں گا اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ قالوا یا ہود، کہا کہ اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی دلیل یا معجزہ نہیں لائے ہو ہمارے حسب منشا۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، وما نحن، اور ہم نہیں ہیں، بتارکی چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے معبودوں کو، عن قولک تمہاری بات کی وجہ سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول، ہم تو یہی کہتے ہیں، الا اعتراک، کہ تمہیں آزار پہنچا ہے، بعد آلہتنا، ہمارے معبودوں میں سے کسی کا، بسوئن، تکلیف۔ قال انی اشہد اللہ، کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، واشہدوا، تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بیزار ہوں جو ہستیاں تم شریک کرتے ہو، من دونہ، اللہ کے سوا، فکیدونی، تو تم تدبیر کرو میرے خلاف، جمیعاً تم سب، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. They said, O Hud, you did not bring us any evidence, and we are not about to abandon our gods at your word, and we are not believers in you. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء
قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. We only say that some of our gods have possessed you with evil. He said, I call God to witness, and you to witness, that I am innocent of what you associate. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Besides him, so scheme against me, all of you, and do not hesitate. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.